چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں چنگیاں چنگیاں نال لالو مشکلات آسان ہو سنساریاں چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں چنگیاں وچ صفتاں نظر دو آندیاں چنگیاں وچ صفتاں نظر دو آندیاں عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں عادتاں چنگیاں تے شکلاں کر محبت اللہ دے دلدار نال کر محبت اللہ دے دلدار نال رب کرے گا تیریاں دلداریاں رب کرے گا تیریاں مشکلات آسان ہو سنساریاں چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیاروں سے اللہ والوں سے نیک لوگوں سے نسبت محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ان کی سنگت اور صحبت نصیب فرمائے عزیزان محترم قرآن مقدس سے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم اور تقریب کرتا ہے ادب و احترام کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ وہی لوگ پرہیزگار اور متقی ہیں آج کے اس مختصر سے وقت میں شاعر کے حوالے سے اللہ کی نشانیوں کے حوالے سے کچھ کلمات عرض کروں گا اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے آپ کو حق سننے مجھے اور آپ کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دور جدید میں جہاں کئی فتنے اٹھ چکے ہیں سادہ لوگ اور مومن لوگوں کو جہاں ان کی عقائد اور نظریات پر اس طرح انہیں ہٹ کیا جاتا ہے کہ انہیں شرک اور بدعت سے تشبیہ دے کر برگلایا جاتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو یہ شرک ہے یہ بدعت ہے کیونکہ عزیزان محترم یہ وہ دور چل رہا ہے جس دور کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور آئے گا لوگ صبح مومن ہوں گے شام کافر ہو جائیں گے شام مومن ہوں گے صبح کافر ہو جائیں گے آج وہ دور چل رہا ہے ہمارے زمانوں میں ایسے کفریہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں جنہیں
جن کے ادا کرنے سے کفر واجب ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اپنی زبان سے کیا کہہ گئے. چاہے اللہ والوں کی شان میں ہو، اولیاء اللہ کی شان ہو، صحابہ کرام کی شان ہو، انبیاء کرام کی شان ہو، اہل بیت کی شان ہو، ان میں سے کسی ایک کی ہم نے تنقید کر دی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. پھر بندے کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کس ڈگر پہ چل رہا ہے. تو عزیزان محترم، ایسے حالات میں ایک گروہ جو یہ کام کر رہا ہے کہ جو اولیاء اللہ کے پاس جاتا ہے یا وزارات پہ جاتا ہے یا ان کا وسیلہ دے کے دعا مانگتا ہے، معاذ اللہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، یہ شرک بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ایسے اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا یا ایسے مقامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہو، شعائر اللہ میں سے ہو، مقدس مقام ہو، وہاں جا کر رب تعالیٰ سے دعا مانگنا اور ان کا وسیلہ دینا، آیا یہ واقعی ناجائز و حرام ہے یا قرآن نے یا حدیث نے اس کا حکم دیا؟ لیکن آج لوگوں کو کس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے. اس ضمن میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کے میں نے خود پڑھ لے ترجمہ پڑھنے کہ رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس آیہ کریمہ میں کیا ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں، وہی متقی اور پرہیزگار ہیں. یعنی جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی رکھا ہے، پرہیزگاری رکھی ہے، اللہ کا خوف جن دلوں میں ہے، وہی لوگ اللہ کی نشانیوں کا ادب و احترام کرتے ہیں. اب اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں. اے میرے پروردگار، صفا مروہ کیا ہے؟ ذرا تفصیل بھی بیان ہو جائے. یہ صفا مروہ کیا ہے؟ یہ نشانیاں کیسے بنی؟ صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں، ایک کا نام صفا، ایک کا نام مروہ. ایک وقت تھا جناب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے سے بیٹے جناب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو لے کر جب اس مقام پہ جلوہ افروز پانی ختم ہو جاتا ہے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں مشکلہ جو پانی کا تھا، مختصر پانی، راشن ختم ہو گیا. سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلک رہے ہیں، پانی کی تلاش میں. جناب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفا اور مروہ کی دوڑ لگائی. کبھی صفا پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ جاتی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. یعنی جن پہاڑیوں پر حضرت حاجرہ دوڑی پانی کی تلاش میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہاڑیوں کو اپنی نشانیاں بنا دیا. اپنی یعنی جس چیز کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے ہو جائے، نیک لوگوں سے ہو جائے، وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن جاتی ہے. وہ چیز اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بن جاتی ہے. جس چیز کا تعلق اللہ کے نیک بندوں سے ہو،
صفا مروہ کا تعلق جناب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا، وہ اللہ کی نشانیاں بن گئی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں جس چیز کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ ہو جائے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی کیوں نہ ہو، جس کی نسبت اللہ کے محبوب علیہ السلام سے ہو جائے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی کیوں نہ ہو۔ اور پھر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کر دکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے ناخن تراشتے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو چاہنے والے صحابہ کرام، آپ سے محبت رکھنے والے، ان تراشوں کو اپنے پاس جمع کر لیا کرتے تھے، وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، انہیں اپنے پاس جمع کر لیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی اپنے بال کٹوانے لگتے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گیسو مبارک، زلف مبارک جب آپ بنوانے لگتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کھڑے ہو جاتے اور آپ کے یہ گیسو مبارک، بال مبارک اپنے لیے جمع کرتے جاتے۔ جسے بال مل جاتا وہ عزت و احترام سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالوں کو اپنے پاس رکھا کرتا تھا۔ آج لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کو بھول گئے۔ آج لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزار اقدس روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب و احترام کھو بیٹھے۔ پوچھو ان صحابہ کرام سے، حضرت عروہ بن مسعود جب وہ مسلمان نہیں تھے اور چیک کرنے آئے صحابہ کرام کو کافروں نے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ حالات ان کے کیسے ہیں، حضور کے چاہنے والے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جب میں دیکھنے آیا، جانچ کرنے آیا کہ مسلمان اپنے نبی کا احترام کیسے کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں نے جو دیکھا، میں بھی بڑے بڑے درباروں میں گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، لیکن میں نے کسی بادشاہ کے ایسی رعایا کا یا کسی بادشاہ کے ایسے غلام میں نے نہیں دیکھے جو غلام میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیکھے ہیں۔ میں بڑے بڑے درباروں میں گیا، مجھے کہیں ایسے لوگ نظر نہیں آئے۔ میں کیا دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو سارے صحابہ پروانہ وار جمع ہو جاتے، آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعاب دہن مبارک اگر پھینکنا چاہتے، صحابہ کرام ہاتھ آگے کر لیا کرتے تھے، لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں پر لے کر چہرے پر بن لیا کرتے تھے۔ اور پھر وہاں جا کر بتایا کافروں، خیال کرنا تمہارا مقابلہ ایسی قوم کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی ایک کو کسی کام کا کہتے ہیں، 10 صحابہ کرام کام کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ کبھی بھی اس قوم سے ٹکر نہیں لینا کہ حکم ایک کو مل رہا ہے، 10 آگے دوڑ رہے ہیں اور حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، وہ اپنے نبی کا ادب و احترام اس طرح کر رہے ہیں، ان کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، ان کا لعاب دہن مبارک گرنے نہیں دیتے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ چیزیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس چیز کو نسبت ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے بھی اس کا وہ ادب و احترام کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام جو عقیدہ اپنا کر گئے، نظریہ اپنا کر گئے، آج یہ لوگ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ حضرت خالد بن ولید ایک جنگ میں، معرکہ میں آپ کی ٹوپی گر جاتی ہے، یہاں صحابہ کرام شہید ہوتے جا رہے ہیں، جنگ زوروں پر ہے، آپ نے فرمایا میری ٹوپی تلاش کرو۔ صحابہ کرام ٹوپی تلاش کرنے لگ گئے، بڑی دیر کے بعد ٹوپی ملی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ٹوپی اپنے سر پر رکھی۔ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، کسی نے کہا کہ امیر المومنین، کہا جنگ زوروں پر تھی، اپنے لوگ شہید ہو رہے تھے، آپ کو اپنی ٹوپی کی پڑی تھی، کیا تھا ٹوپی میں ایسی چیز کہ آپ ساری جنگ چھوڑ کر ٹوپی تلاش کرنے لگ گئے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے اس ٹوپی کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جنگ میں مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ اس ٹوپی کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہر جنگ میں فتح عطا فرماتا ہے۔ کیا تھا اس ٹوپی میں، کیا کمال ہے اس ٹوپی میں؟ حضرت خالد فرماتے ہیں
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گیسو مبارک بال مبارک درشوا رہے تھے، میں نے وہ بال جمع کر کے اپنی ٹوپی میں سی لیے ہیں، اب جس جنگ میں جاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ والوں کے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے تبرکات کا یہ عالم ہے، خود سرکار دو جہاں کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر یہ کہنا کہ اللہ کے ولیوں کے مزاروں پر جا کر، نیک لوگوں اللہ کے بندوں کے مزار پہ جا کر دعا کرنا یہ حرام ہے۔ عزیزان محترم، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے جب بھی اپنا عقیدہ بیان کیا، لوگ اگر ہمارے عقیدے پر کوئی غلط چیز چسپاں کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ آج اگر مزارات پر یہ ڈول دھماکے، یہ دھمال، یہ ساری خرافات جو ہو رہی ہے، ہم نے پہلے بھی کہا اہل سنت کا نظریہ نہ آج سے 1400 سال پہلے تھا، نہ صحابہ کرام نے، نہ اولیاء اللہ نے، نہ نیک لوگوں نے یہ رائج تھا۔ عزیزان محترم، نیک لوگوں نے جو طریقہ بتایا، شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں شوق سے جاؤ اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ، جا کے وہاں دعا کرو، ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے تمہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن طریقہ یہ ہے کہ دو ہاتھ دور کھڑے ہو کر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا بیان کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اس اللہ کے ولی کے لیے ایصال ثواب کی دعا کرنے کے بعد اب دعا کرو میرے پروردگار اس کے وسیلے سے میرا یہ کام آسان فرما۔ باقی وہ چرسی موالی بھمیوں نے اگر اپنے اپنان کر وہ بنا لیا ہے، یہ ہمارا اس سے نہ پہلے واسطہ تھا نہ بھی واسطہ ہے۔ تو عزیزان محترم، جو طریقہ ہمیں اولیاء اللہ نے بتایا ہے، صحابہ کرام نے بتایا ہے، اگر اس طریقے سے جاؤ تو پھر اللہ والوں کے مزارات کے جو فیوز و برکات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری مثال کی بات جناب حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود تھا کہ ایک اعرابی شخص آیا، آپ کے زور زور سے رونے لگا، چیخنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب حیات تھے ہم نے آپ سے تعلیمات حاصل کی، آپ قرآن پڑھا کرتے تھے، ہم نے قرآن کی تعلیم ہم نے آپ سے حاصل کی۔ رب تعالیٰ قرآن نے ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے لوگوں، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے دروازے پر آ جاؤ، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرو، پھر میرا محبوب تمہاری سفارش کرے تو میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا۔ اے اللہ کے محبوب، میں اس قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں آج حاضر ہوں، تیری بارگاہ میں آج حاضر ہوں، میری مغفرت کا سوال ہے۔ عزیزان محترم، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں وہاں موجود تھا کہ قبر انور سے آواز آئی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے۔ یہاں ایک اور بات ہے، حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ساری زندگی قصیدے لکھے، نعتیں لکھی، ہجر و فراق میں تڑپتے رہے۔ آخر ہجر نے ایک مرتبہ ایسا تڑپایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا شوق جاگا، اور آپ اس ارادے سے، اس قدر سے اپنے علاقہ چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے۔ جب روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے، عرض کی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، یا جدی، اے میرے نانا جان آپ پر سلامتی ہو، اے میرے نانا جان آپ پر سلامتی ہو، آپ پر درود و سلام ہو۔ حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اس عقیدت و محبت سے میں نے سلام پیش کیا، قبر انور سے آواز آتی ہے، وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے فرزند، تجھ پر
اب یہ باتیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ صرف میں نے سنی ہو، یہ کوئی باطل کا معاملہ نہیں تھا۔ حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں جتنے لوگ موجود تھے سب نے اس سلام کا جواب سنا، پھر میرے عشق میں اور تازگی آئی، میرے عشق میں مجھے عزت افزائی رسول اللہ کی بارگاہ میں ایسی ملی کہ وہاں سے قبر انور سے سلام کا جواب آیا، میں تو فخر سے سر بلند کرنے لگا، میرا عقیدہ تو احترام سے سر اور فخر سے بلند ہو گیا۔ پھر آگے میں نے پڑھ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پہلے کئی میل دور آپ کا یہ غلام، آپ کا یہ فرزند مصر میں بیٹھ کر جب درود و سلام پڑھا کرتا تھا، میری روح آپ کی قبر انور کو چومنے کے لیے آیا کرتی تھی، تصور میں آپ کی قبر انور کو میری روح چوم کر جاتی تھی۔ یا رسول اللہ، آپ کے خامات کثرت و شراب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اب کیا حکم ہے؟ اب کیا حکم ہے؟ میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کتا کہنے والوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ کہ نظریہ ایسا رکھنے والوں کی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہاں سے تم درود و سلام پڑھو انہیں کوئی سنائی نہیں دیتا۔ یہ الفاظ عزیزان محترم آج سننے کو ملتے ہیں۔ یہی وہ دور ہے کہ جب ہر فتنہ اتنا سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہر اٹھ رہے ہو۔ حضرت سید احمد رفاعی نے جب آگے بڑھ کر عرض کی، خدا کی قسم وہاں جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک قبر انور سے نکالا۔ حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہاں سے میں تصور میں آپ کی قبر انور کو چوما کرتا تھا، میری روح چوما کرتی تھی۔ آج آپ سے ہاتھ ملانے آیا ہوں، آپ کا یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور سے ہاتھ مبارک نکلتا ہے۔ حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ بھی ملاتے ہیں اور دستبوسی بھی فرماتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کو صبر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔